غامدی صاحب، ہمارے علماء کے پاس ایک بہت پاورفل ٹول ہے فتوے کا، اور اس کے اچھے برے یوزیج موجود ہیں۔ بعض ٹائم پہ بالکل آڈ قسم کے فتوے بھی آتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں میرے ذہن میں ایک کوشچن ہے کہ ایکچولی فتویٰ اور جو مفتی کا عہدہ ہے اس کی تاریخ کیا ہے۔ سیکنڈلی، غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ کی ویب سائٹ پہ بھی میں نے دیکھا کہ آپ لوگ بھی فتویٰ دیتے ہیں، تو آپ کی طرف سے فتویٰ کون جاری کرتا ہے اور مفتی کے لیے کوالیفیکیشنز کیا رکھی گئی ہیں؟ اور سب سے امپورٹنٹ کوشچن کہ فتوے سے اختلاف اور انحراف کے شرعی نتائج کیا ہیں؟ تھینک یو۔ شکریہ جی۔ فتویٰ قانونی رائے ہے، بس اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسے آپ کو کوئی قانونی مسئلہ پیش ہوتا ہے تو آپ وکیل سے رجوع کرتے ہیں، وہ آپ کو رائے دے دیتا ہے، یعنی وہ بتا دیتا ہے کہ اس معاملے میں قانون یہ ہے یا تقاضا یہ ہوگا قانون کا، اور اگر آپ عدالت میں جائیں گے تو یہ مسائل ہوں گے، اور اگر قانون کا لحاظ کر کے کوئی فیصلہ آیا تو یہ فیصلہ متوقع ہو سکتا ہے۔ تو گویا قانون کا جو علم اس سے حاصل ہے اس کی بنیاد پر وہ آپ کو صحیح صورتحال سے واقف کرا دیتا ہے۔ یہی فتویٰ ہے۔ ہمارے ہاں جب قاضی فیصلے کرتے تھے تو وکیل کی حیثیت مفتیوں ہی کو حاصل ہوتی تھی، یعنی گویا کوئی قانونی رائے آپ نے لینی ہے، جو یہ مقدمہ لڑنے کے لیے وکیل بنانے کا طریقہ ہے یہ تو بہت کم تھا ہمارے ہاں۔ لوگ اپنا مقدمہ خود ہی پیش کرتے تھے اور اس کے دلائل بھی دیتے تھے، اور چونکہ ہمارا نظام وہ نہیں تھا جو اس وقت مثلا پاکستان میں ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، وہ انکوزیٹوریل تھا، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جج خود تفتیش بھی کرتا ہے، تفتیش کے ذرائع بھی پیدا کر لیتا ہے، اپنی مدد کے لیے بھی لوگوں کو بلا لیتا ہے۔ یہ طریقہ ہمارے ہاں قضاء کے نظام میں تھا، تو اس میں وکیل کی اس طرح ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ میری طرف سے کوئی آدمی وہاں پیش ہو، لیکن قانونی رائے جن لوگوں سے مانگی جاتی تھی، افراد بھی لیتے تھے، بعض اوقات قاضی حضرات بھی لیتے تھے، وہ اہل علم تھے جو فقہ کے ماہر تھے، قانون کے۔ ہمارے ہاں فقہ کا لفظ اسی قانون کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو جو قانون مسلمانوں میں رائج تھا یا مسلمانوں کے بڑے جیورسٹ نے جو قانون بنایا، اس کے ماہرین عام طور پر مفتی سمجھے جاتے تھے۔ آپ ایسے ہی جیسے اب آپ وکیل کے منصب سے واقف ہیں، ہمارے ہاں وہ منصب اس طرح کا تھا۔ اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک قانونی رائے آپ کو مل گئی، بس رائے ہے، چاہیں تو آپ اس کو قبول کریں چاہیں تو قبول نہ کریں۔ اس کی کوئی مذہبی اتھارٹی نہیں ہے، اس کے کوئی قانونی نتائج نہیں ہے، یہ کوئی قضا نہیں ہے، یہ کوئی کسی جج کا فیصلہ نہیں ہے، یا اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کو جیسے اس نے سمجھا ہے، اگر اللہ کے حکم سے متعلق کوئی بات ہے تو اپنی رائے دے دی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہمارے ہاں بھی میں نے تو کبھی اپنے لیے اس منصب کا تصور بھی نہیں کیا، تو میں کبھی فتویٰ دیتا بھی نہیں، لیکن ہمارے ادارے میں یہاں انہوں نے اہتمام کیا، اس کی ایک بڑی وجہ بن گئی، وہ یہ کہ خاص طور پر نکاح طلاق کے معاملات میں جب تک اس زبان میں بات نہ کی جائے اس وقت تک لوگوں کی مدد کرنا ممکن نہیں ہوتا، تو اس کا لحاظ کر کے ہمارے حسن صاحب نے یہ اہتمام کر دیا ہے، اس میں میرا کوئی دخل نہیں۔ بہت شکریہ۔